السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال خیلجی، آپ دیکھ رہے ہیں خیلجی ٹی وی۔ 8 مخلوقات جو بیس بدلنے کے مالک ہے۔ دوستو، دنیا میں مختلف قسم کی جانور پائی جاتی ہے جن میں سے ہر ایک کی کچھ خوبی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ جانور ایسی بھی موجود ہے جو بیس بدلنے کے مالک ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی 8 جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، دیو ہائیکل پتوں والا چھپکلی۔ دوستو، دیو ہائیکل پتوں والا گیکو کے لیے یہ بقا کا سوال ہے۔ وہ نہ صرف چلاوران کی ماہر ہوتی ہے بلکہ انسان جیسی چیخ کی نقل کرنے کی قابل بھی ہوتی ہے۔ جب وہ دن کے وقت مڈغاسکر کی جنگل کی فرش پر آرام کرتی ہے تو ان کی نچلی جبڑوں اور اطراف پر سرمئی سبز جالر والی لوٹلی درختوں کے تنوں اور پتوں کی کوڑ کی سطح کے خلاف چپٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ہر بار پھر ان کی خاکہ کو چھپاتا ہے، اپنی سطح کی رقبی کو بڑھاتا ہے اور روشنی کو ریفریکٹ کرتا ہے، جس سے وہ شکاری کی آنکھ سے عملی طور پر پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ ان کی جلد بیز ہوتی ہے اور یہ دنیا میں مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے، جس میں سبز، گرے اور بھوری بھی ہوتی ہے۔ دیو ہائیکل پتوں والا چھپکلی اپنی سر کو نیچے کی طرف کر کے آرام کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شکاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو ٹوکر لگتی ہے تو اپنے آپ کو جھٹکے کے لیے تیار کرے۔ وہ اپنی بڑی سرخ رنگ کی منہ کو کھولتا ہے اور خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے جو کسی بچے کی چیخ کی طرح لگتا ہے۔ نمبر 2، لیپ لیٹر ٹارڈ۔ دوستو، لیپ لیٹر ٹارڈ جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے، حالانکہ اسے دیکھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ مردہ پتے کی طرح بے عیب طور پر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مرطوب جنگلات کی ندیوں کے ساتھ مل کر اس کی جلد کا نمونہ اسی مردہ پتوں کی بہاؤ کے ساتھ گل مل جانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ بصری چال اسی شکاریوں سے اہم تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کی چلاوران کی حکمت ان کو شکار کرنے میں آسانی دیتی ہے جو غذائیت سے بھرپور مردہ پتوں کی ڈھیر میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ یہ صرف جنگلات میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا وجود مویشی پالنے اور صنعتی زراعت سے خطرے میں ہے۔ نمبر 3، لپٹنے والی مکڑی۔ دوستو، مکڑی کے ارد گرد لپیٹنا آسٹریلیا اور اوشنیا کے کچھ حصوں میں مقامی لپیٹنے والی مکڑی کا مقر پیٹ ہوتا ہے، جو اسی درخت کے منحنی خطوط کے ارد گرد چپٹا کرنے اور بھوکی پرندوں کی دیکھنے سے بچنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ بیزوی ڈسک اس کی پیٹ میں چلتی ہے جو اسی شاخوں کے ساتھ گل مل جانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ بیزوی ڈسک مکڑی کو چیتی کی جلد جیسی شکل دیتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چیتی کی مکڑی کا عرفی نام دیا گیا ہے۔ دن کے وقت لپیٹنے والی مکڑی خوشی سے اپنے درخت کو گلی لگا کر بیٹھ جاتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد یہ تیزی سے ایک ورپ کی شکل کا جالا بنانا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت شکار کو کھا جاتا ہے۔ فجر کے وقت یہ اپنی جال کو تباہ کر دیتی ہے اور اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے۔ نمبر 4، پگمی سمندری گھوڑا۔ دوستو، یہ دنیا کی سب سے چھوٹی سمندری گھوڑی ہے جو ناک کی نوک سے دم تک چند سینٹی میٹر کی فاصلے پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ جنوبی مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو ان پر جو ٹکڑا نظر آتا ہے ان کی جسامت مرجان کی چٹان کی رہائش گاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کی چھلانگ لگانے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے شکار کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک مختلف رنگ کی مرجان کی طرف بڑھتی ہے تو ان کا رنگ اس کے ساتھ گل مل جاتا ہے۔ نمبر 5، ڈیکوریٹر کیکڑا۔ ڈیکوریٹر کیکڑا مرجان اور اسپنج سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے خود کو سجاتی ہے اور اپنے آپ کو کوئی سمندری سوار مرجان اور اسپنج کے پس منظر میں دیکھنا زیادہ مشکل بناتی ہے۔ ان کی خول چھوٹی ویلکرو جیسی بالوں میں ڈھکی ہوتی ہے تاکہ جب وہ مناسب زیور کا انتخاب کرے تو وہ پنس کر رہ جائے۔ ان میں سے کچھ اور بھی ہوشیار ہوتی ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو زہریلی سمندری سوار یا ڈنکنے والی ایمونین سے مزین کرتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے کیکڑے ان کے نزدیک بھی نہیں آتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ریسائیکل بھی کرتی ہے۔ جب وہ اپنے موجود خول سے باہر ہو جاتی ہے تو وہ احتیاط سے تمام سجاوٹ کو ہٹاتی ہے اور اسے اپنی نئی گھر سے دوبارہ جوڑ لیتی ہے۔ نمبر 6، آرکٹک خرگوش۔ دوستو، آرکٹک خرگوش کو پکڑنے کے لیے آپ کو واقعی پرعزم ہونا پڑے گا، جبکہ گرمیوں کے مہینوں میں وہ کسی بھی دوسری خرگوش کی طرح نظر آتے ہیں۔ سردیوں میں ان کی کوٹ چمکدار سفید ہو جاتی ہے اور انہیں برپانی پس منظر میں دیکھنا کم و بیش ناممکن ہو جاتا ہے۔ آرکٹک خرگوش کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں ان کے سر کے اطراف میں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ پٹوں کو حرکت دی بغیر بھی تقریباً 360 ڈگری میں دیکھ سکتے ہیں۔
اور یہ کہ وہ تقریباً 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے۔ ان کے پاس موٹی سیاہ پلکیں ہوتی ہے جو دھوپ کی چشموں کا کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شکاری کو پہلی ہی سے دیکھتا ہے، اس لیے اس کو پکڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ نمبر 7، الو۔ دوستو، الو جن کی پنکھ ان کی جسم میں موجود درختوں کی طرح نظر آتے ہیں، یہ الو کی سب سے نایاب نسل مانا جاتا ہے۔ وہ بڑے کان جو آپ کچھ الو پر دیکھتے ہیں، در حقیقت وہ کان نہیں ہوتی۔ زیادہ تر پرندوں کی طرح الو کی کان ان کی سر کی پہلی میں چھوٹی سوراخ ہوتی ہے۔ کان یا سینگ در حقیقت پروں کی گڑی ہوتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ جب انہیں چھپانے میں مدد کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو وہ ٹہنیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ الو بھی زیادہ مؤثر طریقے سے چھپانے کے لیے اپنی شکل بدلتے ہیں، وہ یا تو بیٹھتے ہیں یا خود کو لمبی اور پتلی ہونے کے لیے اٹھاتے ہیں تاکہ کم پہچانی جانے والی الو کی طرح دکھائی دے، اور یہاں تک کہ درخت کی شاخوں کی نقل کرنے کے لیے ہوا میں جھومتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نہ صرف شکاریوں سے چھپا رہی ہوتی ہے بلکہ چھوٹی سانگ برڈ سے بھی چھپا ہوتا ہے جو ان پر ہجوم کر سکتے ہیں، ان پر ایک گروپ میں بمباری کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ شکاریوں سے بآسانی بچ جاتا ہے۔ نمبر 8، سائیڈ وینڈر ریٹل سنیک۔ دوستو، امریکہ اور میکسیکو کی ہوا سے چلنے والی صحرائی ریت پر پائی جانے والی سائیڈ وینڈر ریٹل سام دنیا میں سام کی سب سے منفرد نسل مانا جاتا ہے۔ ریتلی بورا جسم رکھنے کے ساتھ جو اسے صحرائی فرش کی چٹانوں اور خستہ حالی کے خلاف کافی حد تک پوشیدہ بناتا ہے۔ یہ خود کو ریت میں ہلاتا ہے تاکہ اس کا جزوی احاطہ ہو جائے۔ اس کی آنکھوں کے اوپر اٹھی ہوئی ترازو اسے دھوپ سے سایہ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ریت سے بچاتے ہیں۔ جب وہ اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، چھوٹی چوہی اس کے قریب آتی ہے تو یہ سام اسے مارتا ہے یا اسے زہر کا ٹیکا لگاتا ہے، پھر وہ شکار کا پیچھا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے، پھر وہ اسے کھاتا ہے۔ دوستو، یہی تھی دنیا کے 8 سب سے خوبصورت اور ٹرانسپیرنٹ اینیملز جو یقیناً آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام۔